بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق اللہ العظیم۔ ابھی کچھ دیر پہلے عزیز نعت خان صاحب آقا علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے۔ بڑے اچھے انداز سے آپ کی تعریف فرما رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، عارف گزرے ہیں، شیرازی رحمہ اللہ، شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا میں، تعریف میں، نعت میں بڑے اشعار کہے ہیں۔ آخر میں وہ بھی عاجز آ کر کے کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تیری ثنا کرنی چاہیے تھی ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ جذبات نہیں ہیں کہ ہم ان کی ثنا کر سکیں گے۔ بس مختصر یہ کہ اے محبوب، اللہ جل شانہ کے بعد، خالق کائنات کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صرف آپ ہی کا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ثنا کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک بڑے محدث ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے آقا علیہ السلام کی تعریف میں بڑے اشعار لکھے۔ آخر میں لکھتا ہے ما مدحت محمدم بمقالتی، میں نے جو کچھ اشعار لکھے، جو کچھ میں نے کاغذ کالے کیے، حقیقت میں حضور علیہ السلام کی تعریف میں نے نہیں کی، بلکہ آپ کی برکت سے میرے اس مقالہ کی قدردانی ہوئی ہے۔ تو آدمی جتنا بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرے اتنا ہی کم ہے، جبکہ وہ ذات اس سے بھی کہیں زیادہ تعریف کی مستحق ہے۔ آقا علیہ السلام کے مبارک نام بہت سارے ہیں، ان میں سے صرف دو نام ذرا ان کا معنی کرنا چاہوں گا کہ اس کا کیا معنی ہے۔
ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نام ہے احمد۔ محمد اور احمد، محمد حمد سے ہے، احمد بھی حمد سے ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ محمد الذی حمد مرۃ بعد مرہ، محمد وہ ذات جس کی بار 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 تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ محمد وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو آپ کا مبارک نام محمد ہے۔ یہ مبارک نام کیوں رکھا گیا؟ آقا علیہ السلام کے جد محترم خواجہ عبد المطلب خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے جد محترم خواب دیکھ رہے ہیں کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی جس کا ایک سرہ آسمان میں اور دوسرا زمین پہ ہے۔ پھر وہ زنجیر ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور جس کے پتے اتنی چمکدار کہ 70 سورج سے چمک ان کی زیادہ تھی، اور ایک قوم کلہاڑیاں لے کر کے آتی ہے، اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ درخت کے اندر سے حسین و جمیل ایک شخص نکلتا ہے، وہ ان کو دھکے دے کر کے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ یہ خواب دیکھا، صبح کو خواب جاننے والے، تعبیر جاننے والے لوگوں کو بلایا، اپنا خواب سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے سردار، آپ کی پشت سے ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی سیادت قیادت پوری دنیا پر ہوگی، جس کا چرچا، جس کی شہرت زمین کے علاوہ آسمانوں تک ہوگی، ایسا شخص تیری پشت سے پیدا ہونے والا ہے۔ آپ کے ہاں پوتا پیدا ہوا، سیدہ آمنہ، ان کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا تو دادا جان نے ان کا نام رکھا محمد۔ لوگوں نے پوچھا اے سردار، یہ تو ہمارے معاشرہ کا نام نہیں ہے بھی۔ عرب معاشرہ میں زیادہ نام وہی رکھے جاتے تھے جس میں بہادری کا پہلو ہو بھی۔ اس طرح کے نام عرب میں نہ تھے، لیکن آپ نے نیا نام رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سردار نے یہی خواب سنایا، اس کی تعبیر بتلائی کہ مجھے یہی کہا گیا کہ آپ کی پشت سے ایسا بچہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا میں سیادت کرے گا، پوری دنیا میں ہی اس کی قیادت، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو محمد الذی حمد مرۃ بعد مرہ، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ محمد وہ
جس کی تعریف اپنے کریں، محمد وہ جس کی تعریف پرائے بھی کریں، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر صرف اہل اسلام نے قلم نہیں اٹھایا، بہت سارے یہود، عیسائی، ہندو نے بھی آپ کی سیرت پر بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ سیرت کی ایک کتاب ہے محمد الرسول اللہ، اس کی مصنفہ ایک کرسچن عورت ہے جس کا نام ہے مارگریٹ تھریچر۔ اس خاتون نے یہ کتاب لکھی، اصل یہ انگریزی میں ہے، عبد الصمد الصارم انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ کئی 100 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے۔ آپ کی یہ تعریف لکھنے والی ایک عیسائی خاتون ہے، تو محمد وہ جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے بھی کریں، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں ایک شاعر گزرا ہے، نور احمد نور، ایک شاعر گزرا ہے نور احمد نور۔ اس نے 300 سے زیادہ ہندو شعراء کا کلام جمع کیا، باہ زمانہ اس کا نام رکھا، اور وہ دیوان 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ وہ دیوان 600 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں ہندو شعراء نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی اور دل کھول کر کے تعریف کی ہے۔ کاش کہ وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے، کاش کہ وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے تو کیا ہی خوب ہوتا بھیا۔ تو محمد الذی حمد مرتم بعد مرہ، جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف پرائے بھی کریں، بیگانے بھی کریں، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم میں جہاں کہیں خطاب فرمایا، آپ کے صفاتی نام سے مخاطب فرمایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہ، طاسین، یاسین، یا ایھا الرسول۔ جہاں بھی خطاب فرمایا وہاں صفاتی نام سے ہی خطاب فرمایا۔ صرف 4 جگہ اللہ جل شانہ نے آپ کا نام مبارک لے کر کے ذکر فرمایا۔ پہلی جگہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک اور مقام پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔
اور ایک اور مقام پہ فرمایا والذی نزل علی محمد، لوگو اس پر بھی ایمان لاؤ جو محمد علیہ السلام پر اتارا گیا۔ اس طرح 4 جگہ اللہ جل شانہ نے آقا علیہ السلام کا مبارک نام ذکر کر کے ارشاد فرمایا، باقی جہاں بھی آپ کا تذکرہ آیا وہیں صفاتی نام ہے، کہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، طٰہٰ، تاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جہاں بھی بلایا آپ کے صفاتی نام کو ہی ذکر کر کے بلایا۔ اور لفظ احمد، دوسرا مبارک نام احمد، علماء فرماتے ہیں کہ احمد یہ تفضیل کا صیغہ ہے۔ احمد الحامدین، تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ جل شانہ کی تعریف کرنے والا، یہ احمد کا معنی ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں اللہ جل شانہ کی خوب تعریفیں فرمائیں۔ فرمایا قیامت میں جب اولین آخرین سب جمع ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، وہ اس فکر میں ہوں گے کوئی ہماری سفارش کرتا، اللہ جل شانہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیتا، جس نے جہاں جانا ہے وہ وہیں چلا جاتا، تاکہ ہم سارے کے سارے یہاں پریشان نہ ہوتے۔ ایک لمبی حدیث شریف، حدیث شفاعت کے نام سے لوگ پریشان ہو کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے، ہر ایک یہی کہے گا نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، میں تمہاری کیا سفارش کروں۔ بالآخر یہی کہا جائے گا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، وہ آپ کی سفارش کر سکیں گے۔ لوگ وہاں جائیں گے، جب وہاں جائیں گے آپ فرمائیں گے واقعی آج اس مقصد کے لیے میں ہی ہوں۔ اللہ جل شانہ کی دربار میں سجدہ ریز ہوں گے۔ فرمایا اس وقت اللہ جل شانہ میرے دل میں ایسی تعریف ڈالیں گے، آج تک اس طرح کی تعریف کسی نے بھی نہیں کی، آج تک اس طرح کی تعریف کسی نے بھی نہیں کی۔ آپ ایسی تعریف کریں گے۔ آپ نے فرمایا وہ تعریف اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ وہ میں کیا کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ذہن میں ڈالیں گے، میں تعریف کروں گا، حکم ہوگا ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے تمہیں دے دیا جائے گا، سل توتا، مانگو تمہیں مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام یہی درخواست کریں گے کہ باری تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، یہی درخواست کریں گے باری تعالیٰ میری امت کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، عافیت کا، راحت کا، رحمت کا معاملہ فرما دے۔ تو آپ احمد ہیں، احمد الحامدین، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے صرف آپ ہی ہیں، یہی آپ کا مبارک نام ہے احمد۔ قرآن کریم نے
ایک جگہ آپ کا نام احمد بھی ذکر فرما دیا۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ لوگوں، میں ایسے نبی کی بشارت دے کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ بھیا تو آپ کا مبارک نام محمد، آپ کا مبارک نام احمد۔ محمد کا معنی وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، احمد وہ ذات جو سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ ایک محدث گزرے ہیں ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے ایک شخص قوم موسیٰ کا بڑا ہی گندا تھا، بہت ہی بدکار بد کردار انسان تھا، مر گیا۔ لوگ اس سے بڑے تنگ تھے، پریشان تھے، مر گیا۔ لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے کوڑے پہ ڈال دیا، لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے کوڑے پہ ڈال دیا کہ اچھا ہوا کہ مر گیا، ہم اس کے شر سے، اس کے فساد سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ایک شخص کوڑے پہ پڑا ہے، اس کی لاش کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، کفن دو، اس پر جنازہ پڑھو اور عزت احترام کے ساتھ اس کو دفن کرو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے حضرت موسیٰ نے سب کچھ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، باری تعالیٰ کیا وجہ؟ یہ تو بہت ہی بد کردار انسان تھا، یہ تو بہت ہی بد کردار انسان تھا، آپ اس کے بارے میں حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو اور اس کو دفن کرو، کیا وجہ اس کی؟ اللہ جل شانہ نے وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ جب کبھی تورات کو کھولتا تھا، یہ بد کردار اس وقت کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب تورات، جب اس تورات کو کھولا کرتا تھا اور اس پر اسم محمد لکھا ہوتا تو اس کو محبت سے چومتا اپنی آنکھوں پر رکھا کرتا تھا۔ بھائی اس کو چومتا، اس کو اپنے آنکھوں پر رکھا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اسم محمد سے اس کو محبت تھی، میں نے بھی اس کی مغفرت کر دی اور تمہیں کہا کہ تم اس کا جنازہ پڑھو اور عزت احترام کے ساتھ اس کو دفن کرو۔ ایسی ذات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ایسی ذات اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس ذات کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ اس ذات کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا حق اس ذات کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق اس ذات سے محبت کرنا ہے، اور محبت صرف زبانی دعوے نہ ہوں،
ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اس طرح کے نعرے لگائے جائیں، صرف زبانی دعوے نہ ہوں، حقیقت میں دل میں محبت ہو۔ اور حقیقی محبت اسی کو ہوتی ہے، حقیقی محبت کی یہی علامت ہے کہ جو محب کہے اس کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں۔ محبت نام ہے اتباع کا، محبت نام ہے اتباع کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو نماز پڑھو، آقا علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو، فرمایا جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، فرمایا رشوت نہ لو، سود نہ کھاؤ۔ یہ ساری چیزیں آقا علیہ السلام نے ہمیں بتلائی ہے۔ حقیقی محبت تب ہوگی جب ہم آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر زندگی گزاری تو واقعی محبت ہے، اگر زندگی اس کے مطابق نہ گزاری تو یہ صرف زبانی دعوے ہیں، حقیقی محبت سے ہم کوسوں دور ہیں۔ کسی اللہ والے نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، تعصر رسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، ان کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب یطیع۔ رسول اللہ کی نافرمانی اور دعویٰ محبت کا ہو، یہ دعویٰ محبت تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی اتباع کرتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی اتباع کرتا ہے، یہی نام ہے محبت کا۔ تو ہم بھی کوشش کریں اپنی شکلیں، اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی معاشرت سب کچھ ایسے ہی بنائیں جیسے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، تب جا کے صحیح معنی میں یہ محبت ہوگی، حقیقی محبت ہوگی۔ محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے کثرت کے ساتھ اس ذات پہ درود شریف پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ اس ذات پہ درود شریف پڑھا جائے، یہ محبت کا دوسرا درجہ ہے۔ کثرت کم از کم روزانہ 300 مرتبہ، اس سے زیادہ جتنا ہوتا جائے اتنا فائدہ ہے بھی، اتنا فائدہ ہے بھی۔ درود شریف پڑھنا اپنا ہی فائدہ ہے بھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ جل شانہ اس کو 4 انعامات عطا فرما دیتے ہیں۔ پہلا انعام، ایک درود شریف کی برکت سے من جانب اللہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 2، ایک درود شریف کی وجہ سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نمبر 3، ایک درود شریف کی برکت سے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ایک درود شریف کی برکت سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 40 فائدے اس نے ایک درود شریف پڑھنے میں ہی حاصل کر لیے۔ ایک بات ذکر کر کے گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ ایک تابعی ہیں کعب احبار رحمہ اللہ، کعب احبار، یہ علماء یہود میں سے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام قبول کیا تھا۔
انہوں نے ایک وحی موسیٰ کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام پر مختلف وحی نازل فرمائی۔ ایک وحی یہ بھی تھی، اے موسیٰ اگر اس زمین میں کوئی ایک فرد بھی میرا نام لیوا نہ ہوتا تو میں اس زمین پر ایک قطرہ پانی بھی نہ اتارتا۔ اگر کوئی میری حمد کرنے والا، کوئی میری عبادت کرنے والا نہ ہوتا تو میں اس دنیا میں ایک فرد کو بھی باقی نہ رکھتا، سب کو ہی آگ میں ڈال دیتا، جلا دیتا۔ یہ فرمایا اے موسیٰ جب تو غریب کو ملے اس کے ساتھ وہی سلوک کر جو امراء کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ سب سے آخری بات، اے موسیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا ہو، اے موسیٰ قیامت کی گرمی سے بچنا ہو تو ایک کام کرو بھی۔ توجہ، اے موسیٰ اگر قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا ہو تو ایک کام کرو، وہ یہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو۔ بھائی ابھی تک آقا علیہ السلام دنیا میں پیدا بھی نہ ہوئے تھے، صدیوں پہلے اللہ جل شانہ موسیٰ کو فرما رہے ہیں کہ اگر آخرت کی سختیوں سے بچنا ہو تو آپ پر درود شریف پڑھا کرو۔ تو آپ پر درود شریف پڑھنا بڑی بابرکت چیز ہے۔ اللہ جل شانہ اس کہے سنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔